رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عزت مآب شیر علی ارباب صاحب، چیئرمین پارلیمانی کمیٹی اسٹینڈنگ کمیٹی آن سی پیک، آنریبل منسٹرز، سینیٹرز، منسٹرز گلگت بلتستان، چیف سیکرٹریز، السلام علیکم. مجھے آج بے انتہا خوشی ہے آپ لوگوں کو ادھر گلگت بلتستان میں اپنے بیچ موجود پا کر، اور اسپیشلی جس ٹاپک پہ آپ ڈسکشن کے لیے ہیں وہ ہم سب کا بڑا پسندیدہ گلگت بلتستان میں، اور کافی عرصے سے ایک فرسٹریشن تھی ادھر کہ گلگت بلتستان میں سی پیک میں اس حساب سے نمائندگی نہیں مل رہی جس حساب سے گلگت بلتستان میں ملنی چاہیے تھی. اور یہاں پر جب ہم نے کل سیشنز ہم نے کیے تو شاید ہماری غلطی یا ہم ریپرزینٹ نہیں کر سکے صحیح فورمز کے اندر، اور کچھ پھر ہمارے اپنے جو ایک جنون جو ایشوز ہیں جس کی وجہ سے بھی یہ ایریا تھوڑا سا سی پیک کے پروجیکٹس پہ محروم رہا. جیسے ہمارے پاس نیشنل گرڈ نہیں ہے، اور پچھلے کچھ عرصے میں جو جتنے پاور پروجیکٹس لگے تھے تو اس میں گلگت بلتستان اپنا ڈیو شیئر نہیں لے سکا. لیکن یہ مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے جتنے بھی گلگت بلتستان کے لوگ ہیں، اور وہ اس چیز کو سننا بھی چاہتے ہیں، اور ان کی خواہش بھی ہے کہ یہ آگے وے فارورڈ کیا ہے سی پیک میں گلگت بلتستان کا. تو ایک ہماری ان ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے، اور اس سے علاوہ فیڈرل میں بھی میٹنگ ہوئی تھی. اور سی پیک کے اندر ہمیں انشاءاللہ تعالی بڑی اچھی خاصی نمائندگی مل رہی ہے. 1-2 پروجیکٹس مل چکے ہیں، اور وہاں پہ جہاں پہ سی پیک کے کچھ پروجیکٹس جو ابھی نہیں آ پا رہے ہیں اس کو ہم پی ایس ڈی پی کے ذریعے بھی کمپنسیٹ کریں، جس کی ایک مثال 370 ارب روپے کا جو ڈیولپمنٹ پیکج گورنمنٹ آف پاکستان نے گلگت بلتستان کے لیے اناؤنس کیا ہوا ہے. اور یہاں پر آج میں یہ بتاتے ہوئے بھی انتہائی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ پہلا گلگت بلتستان کا جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے، جو رائی کوٹ سے تھاکوٹ کا جو ایکسپریس وے موٹر وے ہے، وہ بھی 10 JCC میں اپروو ہوا ہے. اور اس کے بعد جو آپ لوگوں کا سفر ہوگا وہ رائی کوٹ سے میرے خیال میں 3.5 سے 4 گھنٹے میں آپ انشاءاللہ تعالی ہزارہ موٹر وے کے اوپر ہوں گے. تو یہ ایک بڑا گیم چینجر ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے کہ آپ جس رستے میں جس پیش میں آپ کے 7 سے 8 گھنٹے لگتے تھے وہ آپ کے 3.5 سے 4 گھنٹے میں آپ موٹر وے کے اندر داخل ہو جائیں گے. اور 280 کلومیٹر کا جو روڈ ہے وہ شرنک ہو کے 270 کلومیٹر کے اندر آ رہا ہے. اور یہ اسی ایریا کی سی پیک کی امپورٹنس ہے کہ ہم کامیاب ہوئے آپ لوگوں کو 4G لائسنس لانے کے لیے. اور پہلی دفعہ یہ گورنمنٹ کامیاب ہوئی، یہ 4G کا ہم نے آکشن کروایا، اور یہ بھی اسی چیز کا ثبوت ہے. اور ہمیں جو مدد ملی وہ اس خطے کی امپورٹنس تھی سی پیک کی وجہ سے، اور جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جو ابھی فیوچر ٹریڈ کے حوالے سے جو بات ہو رہی، تو 4G کی بھی بات ہوگی. اور 4G کی آکشن کے بعد چونکہ گلگت بلتستان میں ایک بزنس کیس اس طریقے سے نہیں بنتا، کنزیومرز کم ہے، اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، تو یو ایس ایف کا ایک فنڈ ہے جو ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. اور ہماری بڑی رات کو بھی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں بھی مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی پارلیمانی کمیٹی پوری سپورٹ کرے گی. تو جو کام ہم 10 سالوں میں 5 یا 10 سالوں میں اچیو کریں گے 4G کے لیے، وہ یو ایس ایف فنڈ کے بعد انشاءاللہ تعالی 1 سے 1.5 سال کے اندر 4G گلگت بلتستان کے ہر گاؤں اور قصبے میں اویلیبل ہوگا. اور وہ بھی آپ کی گورننس میں، آپ کی ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر میں ایک ریولوشن، انقلاب لا کے لے کے آئے گا جب آپ کنیکٹیوٹی آپ کے گھر کی دہلیز پہ اویلیبل ہوگی. اس کے علاوہ جو سی پیک کے پروجیکٹس، سی پیک کا بے شک ٹھپا نہیں ہے، لیکن یہ KKH یہ بھی اسی چیز کی دلیل ہے کہ یہ روڈ، یہ خطہ سی پیک کے لیے امپورٹنٹ تھا. تو بے شک سی پیک کی فنڈنگ نہیں تھی، اس کا الٹرنیٹ ہمارے بجٹ سے، ADP کے بجٹ سے اور PSDP کے بجٹ سے بہت بڑا بجٹ فنڈ کر کے یہ روڈ بنایا گیا تھا.
آپ کی فائبر آپٹک آ چکی ہے جو کہ سی پیک کا ایک پروجیکٹ ہے, اور جو اب تمام گھروں میں اس کے کنیکشن سٹارٹ ہو چکے ہیں. اور ایک جو پروجیکٹ اور سی پیک میں آ رہا ہے وہ آپ کا شندور روڈ ہے جو کہ آپ کا ایک دوسرا پروجیکٹ ہے. اور یہ دو پروجیکٹ انتہائی بڑے پروجیکٹ ہیں, انتہائی اہمیت کے حامل ہیں, جو گلگت بلتستان میں نہ صرف سی پیک کی موجودگی کا احساس پورے گلگت بلتستان کے لوگوں کو دلائیں گے بلکہ ان کی زندگیاں آسان کریں گے. انفراسٹرکچر کنیکٹیوٹی چاہے 4G میں ہو, چاہے آپ ایئر ٹریولنگ میں آپ کنیکٹ ہو رہے ہیں یا روڈ کے ذریعے کنیکٹ ہو رہے ہیں, یہ ہمیشہ سے امپورٹنٹ رہا. تو گلگت بلتستان اس وقت اسلام آباد سے صرف KKH کے ذریعے کنیکٹ ہے, اور اگر یہ روڈ بلاک ہو جائے تو آپ سب کو مجھ سے زیادہ بہتر ہے 20-20 30-30 دن بھی ہم نے گلگت بلتستان میں وہ دن گزارے ہیں جب ہم اسلام آباد سے ڈسکنیکٹ ہوتے تھے اور مصنوعی قلت پیدا ہوتی تھی خوراک کی, تیل کی, گیس کی, اور جیسے ایک ایمرجنسی نافذ ہوتی تھی پورے معاشرے میں. تو یہ جو آپ کا روڈ ہے یہ آپ کو ایک الٹرنیٹ ایکسس دے گا. دوسرا آپ کو یہ بھی خوشخبری کہ ایک تو آپ کے شونٹر کی تھلیچس سے 100 کلومیٹر کی روڈ بن چکی ہے, اپروو ہو چکی ہے, یہ کچھ مہینوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ٹینڈر ہوگا. اور NHA سے ہماری بات ہوئی ہے, مارچ ڈیڈ لائن ہے, پرائم منسٹر صاحب کے بھی ڈائریکٹیوز نکلے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ہماری اسپیشل میٹنگ ہوئی ہے. یہ جس وقت آپ کا اپروو PC1 ہمیں ملے گا, کیونکہ ہم نے آج سے پہلے بہت دفعہ سنا کہ شونٹر ٹنل اپروو ہو گیا, اس کا PC1 منظور ہو گیا, 14 ارب روپے اپروو ہو گئے. در حقیقت PC1 ہی اس پروجیکٹ کا نہیں بنا ہوا تھا اور اسی وجہ سے ہمیں دقت ہوئی, ورنہ لاسٹ بجٹ میں بھی یہ اپروو کرتے. تو یہ مارچ میں جس وقت PC1 ملے گا تو یہ اگلے سال آپ کا PSDP سے فنڈ ہوگا اگر سی پیک سے فنڈ نہیں ہو گیا. یہ بھی کمٹمنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اس علاقے کے لیے, اس علاقے کے لوگوں کے لیے, اس خطے کے لیے کہ اس کی امپورٹنس کتنی ہے. اور یہ بھی ریئلائزیشن ہے کہ سی پیک میں پہلے 8-10 سالوں میں شاید آپ کو اتنا شیئر نہیں ملا, اور آج جو رات کو پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ میری جتنی بھی گفتگو ہوئی یہ بھی مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی کہ جتنا جذباتی ہو کہ ہم کیس پلیڈ کر رہے ہوتے گلگت بلتستان کے, شاید اب ہم سے زیادہ ہمارے اپنے وکیل مل گئے قومی اسمبلی کے جو گلگت بلتستان کا کیس اب ٹورزم اور ایگریکلچر سیکٹر میں ہمارا کیس انشاءاللہ تعالیٰ لڑیں گے. اور یہ شونٹر ٹنل جس وقت آپ کا بنے گا تو آپ اسلام آباد سے تیسرے رستے سے کنیکٹ ہوں گے. اور ہمارا ایک جو روڈ اپروو ہوا شگرتن کا, تو سکردو جو اس وقت 800 کلومیٹر پہ اسلام آباد کے فاصلے پر ہے, یہ 436 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوگا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا انقلاب اگلے 5 سے 8 سالوں کے بیچ میں جب یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو کے ختم ہو جائیں گے. اور یہ جو پورا روڈ بن رہا ہے ٹورزم کے حوالے سے, پرائم منسٹر صاحب اس روڈ کے اوپر بہت زیادہ پیشنیٹ ہیں. اور ایک تو یہ بالکل نیا روڈ بلڈ ہو رہا ہے, ٹنل آ رہی ہے, اور یہ پہلی ہمارا زمینی رابطہ قائم ہوگا AJK کے ساتھ. کیونکہ اب کشمیر کا ایشو, اور اللہ کرے انشاءاللہ تعالیٰ یہ حل ہو, یہ کشمیر کے لوگوں کی امنگوں کے مطابق آزادی ملے, اور پاکستان میں جس طرح کی خواہش ہے لوگوں کی اسی طرح شامل ہو جائے. تو یہ جو کہ کہتے ہیں AJK اور GB جو کشمیر کے 2 پارٹ ہیں ان کا زمینی رابطہ نہیں تھا. تو جہاں پہ یہ ہمارے لیے کئی سہولیات بھی لے کے آئے گا ہماری زندگی میں, یہ کشمیر اور GB کے لوگوں کو بھی ملائے گا. جو رابطہ 70 سال پہلے ہونا چاہیے تھا یہ اب انشاءاللہ تعالی قائم ہوگا. اور یہ جو روٹ بلڈ ہوگا یہ پاکستان کا ایک, آپ ہم سمجھیں کہ جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم سوئٹزرلینڈ بنانا چاہتے ہیں, ہم ٹرکی بنانا چاہتے ہیں, دنیا میں اس سے بہترین جگہ نہیں ہوگی اسکینگ ریزورٹس کی. اب آسٹریا میں 2 مہینے سے اوپر برف اویلیبل نہیں ہے. آپ ابھی جائیں دیوسائی میں اس وقت آپ کو برف اویلیبل ہے, آپ شونٹر ٹاپ کے اس طرف آپ کو برف اویلیبل ہے, 4-4 فٹ برف پڑ چکی ہے. اور وہاں پر آپ اسکی ریزورٹس بنائیں گے, آپ کو وہ برف اگلے مئی تک اویلیبل ہے. 7 مہینے کا یہ ایریا. اور جب سمرز گرمیوں میں جب آپ ادھر جائیں گے تو یہ ایک جنت ہے. کاغان ناران بھی آپ گئے ہوئے ہیں, یہ اس سے بھی بہت زیادہ خوبصورت جگہ. تو ٹورزم کا بھی ڈاکٹر صاحب سے جو بات کر رہے تھے کہ
یہ خطہ ٹورزم کا ایک ورلڈ ڈیسٹینیشن بن سکتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ورلڈ ڈیسٹینیشن, انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن بنے گا, تو اس سے کیا مراد ہے؟ اسپین کا کووڈ سے پہلے میرے خیال میں جو اس کا ریونیو تھا ٹورزم کا, وہ ایک سال کا اراؤنڈ 150-200 بلین ڈالرز تھا. نیپال, جو کہ ہم بڑا ریلیٹ کر سکتے ہیں, ہملائن رینج کے اوپر ہے, پہاڑ ہیں, 1100 ملین ڈالرز تھے, 1.1 بلین ڈالر دسمبر کا, یعنی کہ ونٹرز میں, سردیوں کے ایک مہینے میں 1.1 بلین ڈالرز. اور آپ اندازہ کریں کہ پورے سال کا اس کا کتنا ہوگا. اب ہم اس وقت ڈالرز میں 3 بلین 6 بلین ڈالرز کے لیے اس وقت پاکستان کتنا پریشان, اور دوستوں کی طرف سے مدد ہوتی ہے کہ وہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہو جائے. اور یہ اگر ہم ایک ورلڈ ڈیسٹینیشن بنائیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کبھی بھی پھر فورن ایکسچینج اور ریزروز اور ڈالرز کے اوپر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہوگی. اٹلی, ٹرکی 35 بلین ڈالرز پر ایئر کا ریونیو ہے. تو ایک تو یہ ٹارگٹ ہمارا ہوگا کہ ہم جب اس کو ایک انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن بنانا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہمارے فگرز ہیں. لیکن انٹرنیشنل ڈیسٹینیشن ابھی بھی ہے, لوگ آ رہے ہیں, ہماری فیسلٹیز نہیں ہیں, لوگ خود آ رہے ہیں. تو یہ واحد ایریا ہے جہاں پہ ٹورسٹ گورنمنٹ کو ڈرائیو کر رہا ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی جلد از جلد ٹورزم کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے. لیکن جو چیز ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا لوکل حسن ہے اس کو خراب نہیں کرنا. اس کی ماسٹر پلاننگ ایکسپرٹس کے ذریعے پوری ایک منصوبہ بندی کی ضرورت ہے گلگت بلتستان میں, جو رستہ ہو آگے کا, جو فیوچر کا ادھر کا ٹورزم کا. اور ایک بدقسمتی سے ہمارے جتنے بھی پروجیکٹس زیادہ تر ہیں وہاں جو ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں, جو بھی منصوبے کی, اس میں جو ایک چیز مسنگ ہوتی ہے وہ منصوبہ بندی کی مسنگ ہوتی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اس پروجیکٹ کی منصوبہ. اور میں نے کئی یہاں پہ اپنے جی بی کے اندر پروجیکٹس دیکھیں, تو ہمیں یہ چیز گلگت بلتستان میں قوم کی طرح ہمیں کرنا ہوگا. اور یہ میں پارلیمانی کمیٹی کو رات کو بھی بتایا اور ابھی پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہ گلگت بلتستان انشاءاللہ ہم پہلا صوبہ بنا رہے ہیں جس کی ماسٹر پلاننگ ہوگی, نہ صرف جو قصبے اور گھر اور محلے ہیں ان کے, بلکہ جو ہمارے جنگلات ہیں, جو لیکس ہیں, جو رینج لینڈز ہیں, جو چراگاہ ہیں, یا ہمارے جتنے بھی نیشنل پارکس ہیں, ان سب کی بھی ماسٹر پلاننگ ہوگی کہ کس طریقے سے ہم نے اپنا یہ انوائرمنٹ پروٹیکٹ کرنا ہے. ہمیں بڑے ہوٹل چاہیے یا چھوٹے ہوٹل, تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ڈاکیومنٹ ہمارے پاس اگلے 4 سال یا 3 سال میں تیار ہوگا اور اس کے مطابق ہمارے آگے کی کیا کہتے ہیں سمت طے ہو جائے گی. باقی یہ جو 2 سی پے کے رات کو بھی ہماری میٹنگ ہو گئی تھی, تو یہ بھی میں گلگت بلتستان کے جتنے بھی ہمارے دوست ادھر بیٹھے ہیں ان سے شیئر کروں گا کہ ہمیں سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ میں اسپیشلی جو ایگریکلچر میں جو ہمارے فروٹس ہیں اس کے اوپر ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ تقریباً اگر چیئرمین کی اجازت ہو تو 250 ملین ڈالرز کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک PC1 بنائے فروٹ ٹریز کے لیے. گلگت بلتستان کے جتنے بھی آرگینک فروٹس ہیں اس کو, اور گاؤں سطح پہ جو ہماری لوکل گورنمنٹس اب ہم بنا رہے ہیں, لاز بنا رہے ہیں, اور جو یہ گاؤں کی ایک ملکیت کے طور پہ ہم اس کو ڈیولپ کریں گے, اور وہ ایک پرائیویٹ کوآپریٹیو سوسائٹی بھی ساتھ میں بنے گی جو کہ ٹریڈ کرے گی انٹرنیشنلی. اور یہ جو فروٹ ٹریز کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو چیری اس وقت ہمارے پاس ہے یہ آج سے 20 سال پرانی چیری ہے جو اس وقت فرانس سے لائی گئی تھی, اور وہ اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ شاید ذائقہ یہ ہماری مٹی کا ہے لیکن جو سیڈ ہے وہ بہت پرانا ہے. تو ابھی ہم مارچ تک جو ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ہر فروٹس کا ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ ہم ورلڈ میں جو بیسٹ سوٹڈ چیری پلانٹس
ایپریکاٹس، ایپل، ہمارے جو اخروٹ ہیں اور جو یا بادام کے درخت ہیں، جو ہماری خصوصیت ہے اس علاقے کی، ان سب کے پودے ہم لا کے ان کے نرسریز بھی بنائیں گے مارچ تک، تاکہ جب تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروجیکٹ ہمارا ادھر سے سی پیک سے اپروو ہوگا تو یہ ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اپنے ہی جنریٹ کر کے اگا کے لوگوں میں تقسیم کریں. اور یہ پھر یہ ایگریکلچر کا یہ جو سیکٹر ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نہ صرف غربت ختم کر سکتا ہے کہ گاؤں لیول پہ اس کی ہم ملکیت دے دیں. ایک گاؤں میں اگر 1 لاکھ درخت اگر ہم ان کی نرسری بناتے ہیں اور گاؤں کے لوگوں کی لوکل گورنمنٹ بن کے ملکیت اگر ہو جاتی ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ اس کا 30 سے 50 لاکھ کے جی ایک گاؤں ہر سال کا فروٹ یا لوکلی یا انٹرنیشنلی سیل کر سکتا ہے. اور آپ اگر منیمم پرائس کے ساتھ بھی اس گاؤں کا ریونیو آپ اندازہ کریں تو آپ حیران رہیں گے اگر آپ ملٹیپلیکیشن پہ چلے جائیں. تو یہ ایک واحد معاشی انقلاب ہے جو کہ ہم کر بھی سکتے ہیں. اور یہ دنیا کے کچھ خطوں میں، جیسے اس کی سب سے بڑی مثال چائنا ہے جنہوں نے یہ کیا ہے، اور یہ ایک ادھر کے جو لوگ ہیں اور معاشرے میں یہ انقلاب برپا ہو گیا. تو ایک تو یہ، اور ساتھ یہ لنک کرے گا ہمارے ٹورزم کو. تو سی پیک کے یہ جو 2 پروجیکٹس ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہماری پی این ڈی کے ساتھ بھی بات ہوئی ہے، رات کو چیئرمین صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. یہ 2 سیکٹرز، یہ گلگت بلتستان میں کمیٹی سے نے بھی ہمیں پرومس کیا ہوا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی سب سے جو بڑا فنڈ ملے گا وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو ملے گا. اور اس میں یہ کیا کہتے ہیں 250 ملین سے ہم سٹارٹ کریں گے، اور ساتھ میں ہمارے ساتھ اس میں دوسرے پارٹنر شاید یورپین یونین بھی آئیں گے. تو ہم شاید اس میں پورے جی بی کو کور کریں گے. وقت میں نے بہت لے لیا. ہم سب یقیناً چیئرمین صاحب اور جتنے بھی منسٹرز اور سینیٹرز آئے ہیں ان کو سننا چاہتے ہیں. آپ سب کا شکریہ، اور جتنے بھی مہمان آئے ان کا شکریہ، اور اس بات کا بھی شکریہ کہ گلگت بلتستان نے آخرکار اپنے وہ پروجیکٹس دیکھ لیے جو کہ یہاں کے لوگ دیکھنا چاہتے تھے. رائی کوٹ کا موٹر وے، شندور کا موٹر وے، ہماری آپٹک فائبرز پرانی تھی، اور اب یہ اگر 250 ملین سے 300 ملین ڈالرز کا ہمارا ایگریکلچر میں انویسٹ ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی اس گورنمنٹ کے لیے اور فیڈرل گورنمنٹ کے لیے. بہت شکریہ.